بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں مومن کا روزہ افطار کرنا اور دوسروں کا افطار کروانا غیر معمولی اجر و ثواب اور فضیلت کا حامل ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ افطار میں جلدی کرنے والے اللہ کو محبوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بندوں میں سے زیادہ پسند وہ ہے جو افطار میں جلدی کرنے والے ہیں۔ روزہ کھولنے کے صحیح وقت کے بارے میں سورج ڈوب جائے تو روزے دار کے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا، یعنی مشرق کی طرف سے اگر رات کی تاریکی بلند ہونی شروع ہو جائے تو دوسری طرف مغرب کی جانب سے سورج غروب ہو چکا ہو تو اس بات کی علامت ہے کہ روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر وقت ہو گیا ہو تو اس کے بعد آپ سوچ رہے ہوں کہ روزہ کھولیں یا نہیں تو یہ بات شریعت کی روح سے منافی ہے اور اسلام کے خلاف ہے۔ افطار کا وقت ہوتے ہی روزہ کھول لینا چاہیے۔ آج ہم آپ کو افطاری میں خربوزے کا استعمال کرنے کے حوالے سے بتانے جا رہے ہیں اور اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، خربوزہ کھانے کے حیران کن فوائد کیا ہے اور اس کے استعمال میں کیا احتیاط لازم ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کیجیے گا اور ہماری باتوں کو بہت ہی زیادہ دھیان سے سنیے گا۔ ہم آپ کو آج کے موضوع کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے کہ اس خربوزے کے کیا فوائد ہیں اور کیا نقصانات ہیں۔ موسم گرم ہوتا جا رہا ہے تو موسم کے ساتھ ساتھ موسم گرما کے پھل بھی آتے جا رہے ہیں۔ پیارے رب کے ہمارے اوپر کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسم گرما میں ایسے پھل پیدا فرمائے ہیں جو کہ گرم موسم میں ایسا کام کرتے ہیں جیسا کہ جلتے پر پانی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ موسم کی تبدیلی کے ساتھ پھل اور سبزیاں بھی تبدیل فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے بندوں کے لیے کون سی چیزیں کن کن موسم میں مفید ہیں۔ تو موسم گرما کے شروع ہوتے ساتھ ہی جہاں پر باقی پھل مارکیٹ میں آئے ہیں وہیں پر خربوزہ بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے، جس کی میٹھی میٹھی خوشبو طبیعت کو خوشگوار کر دیتی ہے۔ لیکن جب خربوزہ میٹھا نکلنے کے بجائے پھیکا نکل آئے تو سارا مزہ کڑوا کر دیتا ہے۔ البتہ یہ بھی گر ہے کہ کون سا خربوزہ میٹھا ہے یا پھیکا ہے، فوائد کے لحاظ سے یہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزے کا استعمال کس طرح فرمایا ہے اور اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزے کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ بہت ہی مفید اور اعلیٰ قسم کا پھل ہے۔ اس پھل سے انسانی جسم کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کو افطاری کے وقت انسان کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ یہ انسانی جسم میں بہت ہی زیادہ نشو و نما کرتا ہے، انسان کے جسم میں بہت ساری تبدیلیاں لاتا ہے اور یہ بہت ہی مفید اور اعلیٰ قسم کا پھل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، آمین۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔